بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے روزے سے متعلق ایسے 5 مسائل کا ذکر کرنے والے ہیں کہ جن مسائل کے معلوم ہونے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آیا ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا ہمارا روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہم کھانے پینے کے متعلق بیان کریں گے، اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ الٹی کے متعلق ہم بیان کریں گے، اور تیسرا مسئلہ ہم نہاتے وقت اگر حلق میں پانی چلا جائے تو اس کا کیا حکم ہے یہ بیان کریں گے، اور چوتھا جو مسئلہ ہے وہ ہم روزے کی حالت میں سگریٹ یا حقے کا استعمال کرنے سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے اس کو بیان کریں گے، اور پانچواں مسئلہ ہم دانتوں میں اگر کوئی ذرہ وغیرہ پھنسا ہوا ہے، آپ اس ذرے کو نکال کے نگل جاتے ہیں، حلق سے نیچے اتار دیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے، اس سے روزے پر کیا اثر پڑے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم آتے ہیں پہلے مسئلہ کی طرف کہ روزے کی حالت میں اگر انسان بھول کر کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں اگر آپ بھول کر کوئی چیز کھا پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کا جو روزہ ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس کھانے میں کوئی مقدار متعین نہیں ہے، اگر آپ تھوڑی مقدار کے اندر کھاتے ہیں یا آپ زیادہ مقدار کے اندر پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں آپ کا جو روزہ ہے وہ باقی ہے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر آپ کو مسئلہ کا علم نہیں تھا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نے اس کے بعد بھول کر کھانے پینے کے بعد پھر مزید کھا لیا کہ اب میرا روزہ تو ٹوٹ چکا ہے تو مجھے مزید کھا لینا چاہیے۔ اگر آپ اس یاد آنے کے بعد دوبارہ مزید کھائیں گے تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں یہ یاد آنے پر پھر کھا لینے سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو اس صورت میں روزے کی جو اس آدمی پر قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ قضا یہ ہے کہ اس ایک روزے کے بدلے اس کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے مسئلہ کی طرف کہ روزے کی حالت میں یعنی الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں اگر آ گئی تو کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس میں اگر آئی ہے، آپ نے اس کو روکا نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ آتی ہے تھوڑی مقدار کے اندر، خود آتی ہے اور خود ہی واپس لوٹ جاتی ہے، تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آئی ہے، منہ بھر کے آئی ہے، تو آپ نے اس کو منہ کے اندر روکا، روکنے کے بعد اس کو دوبارہ نیچے حلق کے اندر اتار دیا، تو اس سے بھی آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ خود بخود آ رہی ہے، آپ اس کو روک نہیں رہے، اس کو باہر پھینکتے جا رہے ہیں، تو اس صورت میں جتنی بھی آ جائے آپ اس کو باہر پھینکتے جائیں، اس کو آپ روکیں نہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ باقی ہوگا۔ تو اس صورت میں بھی اگر وہ کو روکتا ہے اور حلق سے نیچے اتار دیتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر فاسد ہونے کے بعد اس روزے کی بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، ایک روزے کے بدلے اس کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں تیسرے مسئلہ کی طرف کہ نہاتے وقت اگر غلطی سے پانی جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے کولی کرتے وقت، تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو یاد رکھیں کہ پانی اگر روزے کی حالت میں کولی کرنے سے حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے آپ کا جو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزہ کی آپ کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد چوتھا مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں سگریٹ یا حقے کا استعمال۔ تو یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں سگریٹ یا حقے کے استعمال سے جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر یہ عمل جان بوجھ کر کیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس بندے پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اگر یہ صرف حقہ استعمال کرتا ہے بھول کر، تو سگریٹ پیتا ہے، تو اس سے صرف اس پر روزے کی قضا واجب ہوگی، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر یہ عمل کرتا ہے تو اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا، اور کفارہ کہتے ہیں کہ قضا بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ کفارہ یہ ہے کہ مسلسل 60 روزے اس نے ایک روزے کے بدلے میں مسلسل 60 روزے رکھنے ہیں۔ اگر اس کی ہمت اور طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو
60 مسکینوں کو جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا. تو یہ ایک روزے کا کفارہ ہے. تو اس کے بعد آتے ہیں ہم 5ویں مسئلہ کی طرف کہ انسان کے دانتوں میں سوراخ وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح مسوڑوں میں سوراخ وغیرہ ہوتے ہیں. تو اگر ان خلاؤں میں یا سوراخوں میں کوئی ذرہ پھنسا ہوا ہے تو وہ نکال کر یہ نگل لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں. تو اس میں یاد رکھیں کہ اگر تو وہ جو دانتوں میں پھنسا ہوا ذرہ ہے اس کی جو مقدار ہے وہ چنے سے کم ہے، جو چنا ہوتا ہے چنے کی مقدار سے اگر وہ کم ہے تو اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر وہ چنے کی مقدار کے برابر ہے یا اس سے زیادہ مقدار کے اندر وہ ذرہ ہے اس کو نگل لیتا ہے تو اس سے آپ کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.